بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاشباح والنظائر کے فن ثانی سے کتاب الصلاۃ کا درس جاری، کتاب الزکوٰۃ کا درس جاری ہے۔ کتاب الزکوٰۃ میں بھی کچھ ضوابط علامہ زین الدین ابن نجیم المصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اور بعض مقامات پر ان ضوابط سے استثناءات بھی، لیکن جو بات بھی انہوں نے بیان کی ہے وہ ایسی باتیں ہیں جو ضابطے کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں انہوں نے کیا کہ ان ضوابط میں وہی بات پیش کی ہو جو مفتہ بہی قول اور راجح قول ہو۔ چلیے دیکھیے، کہتے ہیں کہ حول الزکاۃ قمری لا شمسی، زکوٰۃ کا جو سال ہے وہ قمری سال مانا جائے گا، شمسی نہیں۔ یہ ایک ضابطہ ہو گیا، یعنی وجوب زکوٰۃ کی شرطوں میں حولان حول ہے، تو کون سا حول حولان کرے گا کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، قمری یا شمسی؟ اور اس طرح سے اور بھی سال چلتے ہیں، الگ الگ پلانٹس جو ہیں ان کے حساب سے، یا بہت سارے کیلنڈر چلتے ہیں۔ تو قمری سال یا شمسی سال فرمایا کہ قمری سال، کیونکہ عرب میں قمری سال ہی راجح تھا جہاں پر قرآن نازل ہوا اور اسلام نے اسی کو قبول کیا، جو رویت ہلال سے شروع ہوتا ہے مہینہ جی، اور وہ شمسی سال کے مقابلے میں 10 دن تقریباً کم ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ شمسی سال معتبر نہیں ہے بلکہ قمری سال۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتاویٰ میں حولان حول کے تعلق سے جگہ جگہ یہ بتایا کہ جس دن جس وقت جتنے بج کر جتنے منٹ پر بندہ مالک نصاب ہوا، اگلے سال قمری مہینے میں اسی دن اسی وقت اتنے ہی بج کے اتنے ہی منٹ پہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اگر نصاب اس کے پاس باقی ہے تو۔ یہ تو بات ہو گئی۔ دوسرا ضابطہ دیکھیے، کل الصدقات حرام علی بنی ہاشم زکاتن او عمالتن الی آخرہ، ہر تمام صدقات بنو ہاشم پر حرام ہے، یعنی صدقات واجبہ، کیونکہ یہ لوگوں کے اوساخ اور گندگیاں ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے صدقے کی کھجور نکال لی تھی جب امام حسن چھوٹے تھے، اور صدقے کی کھجوریں آئی تھیں اور مسجد شریف کے فرش پہ بچھا دی گئی تھی تقسیم کے لیے، انہوں نے بچے تھے اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، تو اخ اخ بخ بخ کہتے ہوئے نکال دیا کہ یہ چیز ہماری آل پر جائز نہیں ہے۔ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے پر صدقات حرام ہیں، کہ مبادا کوئی یہ کہہ سکے کہ حضور کریم علیہ السلام نے زکوٰۃ کا جو سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے وہ اپنی فیملی کے بقا کے لیے اور ان کے معاش کے انتظام کے لیے کیا ہے، اس لیے یہ ایک جو ہے نا حکمت سمجھ میں آتی ہے، تو آپ نے صرف اپنی اولاد نہیں بلکہ پورے خانوادے پر ہی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ حرام قرار دے دیا، تو اسی لیے بنو ہاشم کہا گیا، جو پوری فیملی ہے آپ کے اوپر تک۔ اور ان کی بھی تفصیل آپ کو کتب فقہ میں مل جائے گی کہ ان میں کون کون لوگ مراد ہیں، 5 فیملی آتی ہے۔ چلیے، لیکن میں نے بتایا کل صدقات سے مراد صدقات واجبہ، لیکن صدقات نافلہ نہیں، کیونکہ وہ دنس نہیں ہے، وہ اوساخ الناس نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیے کیا کہا، زکوٰۃ ہو یا عمالہ کا مطلب وہی ہے، والعاملین علیہا، آپ نے پڑھ لیا کہ عاملین کو بھی زکوٰۃ سے حصہ ملے گا، اگرچہ فقراء نہ ہوں، کہ وہ زکوٰۃ کے حاصل کرنے والے، وصول کرنے والے، اور سلطان اسلام نے
قاضی اسلام نے، حاکم اولو الامر نے انہیں وصول صدقات و زکوٰۃ پر معمور کیا تو وہ عامل ہیں۔ آج کل جو سفیر ہوتے ہیں، مدرسے والے کسی کو بھیج دیتے ہیں چندہ وصول کرنے کے لیے، تو وہ عامل نہیں ہیں، وہ زکوٰۃ سے نہیں لے سکتے جی۔ اور ان کی محنت کا لحاظ اگر مدرسے والے کرتے ہیں تو ایسا ہی کریں گے کہ قیل شرعیہ کے بعد جو مناسب ہو وہ کریں، زکوٰۃ سے وہ پیسے نہیں لے سکتے سفیر حضرات۔ یہ عاملین علیہا سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اولو الامر نے، یعنی سلطان اسلام یا اس کے نائب نے مقرر کیا ہو وصول زکوٰۃ و صدقات پر۔ تو اس کے بارے میں فرمایا فقہا نے کہ وہ عاملین کو تو زکوٰۃ سے ملے گا جو اس کی محنت کے مطابق ہو، لیکن اگر بنو ہاشم ہیں تو وہ اگر وصول زکوٰۃ کریں گے تو ان کو نہیں ملے گا، ہاں وہ اگر کریں کام تو ان کو نہیں ملے گا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حید اگرچہ یہ اجرت اور عمل کے بدلے میں ہے، نہ کہ فقر کی بنیاد پہ دیا جا رہا ہے، مگر اس میں ایک طرح سے شبہ زکوٰۃ ہے، اور جس چیز کا شبہ ہوتا ہے وہ بنو ہاشم کے حق میں جو ہے وہ متحقق کے درجے میں مانا جاتا ہے، اس لیے یہی مانا جائے گا کہ زکوٰۃ کی رقم ان کے پاس جا رہی ہے، تو عمالہ والی رقم یعنی محنتانہ بھی نہیں، اسی طرح عشر بھی نہیں دے سکتے، کفارہ بھی نہیں، نظر والی رقم یا کوئی چیز ہے وہ بھی منظور بھی نہیں، کہ جب نظر مانتے ہیں تو وہ چیز واجب ہو جاتی ہے، تو صدقات واجبہ میں تو آ گئی۔ استثناء کس کا ہے؟ تطوع اور وقف کا، بس کہ صدقات نافلہ جو ہیں وہ بنو ہاشم کو دے سکتے ہیں، لہٰذا دعوت کر دی یا کوئی بنو ہاشم غریب ہیں، فقیر ہیں، تو ان کو جو ہے مدد کر دی، دے دیا پیسہ، اپنا پیسہ، زکوٰۃ کا نہیں، تو یہ صدقات نافلہ تو ہیں۔ اسی طرح وقف کی آمدنی سے ان کو دیا جائے، تو یہ بھی ایک ذرا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ وقف جو بنو ہاشم پر وقف کی، جو پراپرٹی بنو ہاشم پر وقف کی جائے، یا کوئی زمین دکان جائیداد وقف کر دی گئی، اور یہ واقف نے یہ شرط لگا دی کہ اس کی انکم بنو ہاشم پر بھی دی جائے یا انہی کو دی جائے، تو ایسی صورت میں وقف کی آمدنی بنو ہاشم کو جائے گی، ورنہ وقف سے جو انکم ہوتی ہے وہ بھی صدقات واجبہ کے درجے میں ہے، اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ وقف کی آمدنی سے بھی بنو ہاشم کو نہیں دے سکتے جی۔ تو یہاں پہ جو وقف کہہ دیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وقف جو مسمہ ہو، یعنی بنو ہاشم کے اوپر وقف کی گئی وہ جائیداد، یا تو خالصتاً انہی کے لیے وقف کی گئی، اور یا پھر فقراء کے لیے اور غرباء کے لیے، اور ساتھ میں ان کو بھی شامل کیا گیا کہ بشمول بنو ہاشم تمام فقراء کو اس کی آمدنی دی جائے، تو اس طور پر وقف کی آمدنی سے ان بنو ہاشم کو دیا جا سکتا ہے، یہ استثنائی مسئلہ ہے۔ چلیے اب تیسرا مسئلہ آج کا، شک کا، انہ ادى الزکوٰۃ، فرماتے ہیں کہ بندے کو شک ہو گیا کہ زکوٰۃ دی یا نہیں دی، تو وہ دے، فإنه يؤديها، وہ ادا کرے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا وقت تو پوری عمر ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے، یہ نماز کی طرح نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کو شک ہو گیا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اور یہ شک ہوا بعد میں جب ٹائم گزر گیا، تو اب اس کے اوپر نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے، وقت کے دوران اسے شک ہوا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تو وہ نماز ادا کرے کیونکہ وقت باقی ہے، اور وقت گزر چکا اب شک ہوا تو ظاہر یہی ہے کہ وہ نماز پڑھ چکا۔ یہ فرق ہوتا ہے وقت کا، یعنی فرائض موقتہ معینہ کے بارے میں یہ ہے کہ وقت کا ابھی جاری ہے تو حکم اور ہے، وقت گزر چکا تو حکم اور ہے، جیسے آپ نے ابھی اس سے پہلے پڑھ لیا کہ کوئی بندہ اگر تاریخ واجب ہوا، سجدہ سو واجب تھا وہ بھی نہیں کر سکا، نماز کا اعادہ واجب تھا، تو وقت رہتے ہوئے اعادہ کر لے، وقت گزر گیا تو اب حکم گیا ختم اعادے کا۔ تو اسی طرح سے نماز کے بارے میں ہے کہ نماز کا وقت تھا اور اس نے پڑھی یا نہیں پڑھی شک ہو گیا تو نماز پڑھے، کیونکہ یہ مانا جائے گا کہ اس کے ذمے ایک ذمہ داری تھی، اور
وہ ذمہ داری ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ ذمہ داری تو بطور تیقن تھی نا کہ فریضہ صلاۃ اسے آیا، یہ طے ہے۔ اب اسے شک ہوا کہ ادا کیا کہ نہیں کیا، تو اس فریضے سے عہدہ برآ ہونے میں جو ہے نا وہ شک ہو گیا، تو جو چیز یقین سے ثابت ہو، شک سے کیسے اس کا ازالہ ہوگا؟ اس لیے وقت رہتے ہوئے، وقت ہی کے دوران اسے شک ہوا تو وہ نماز پڑھے، لیکن وقت گزر چکا، اب شک ہوا تو اب وہ دلیل نہیں چلے گی۔ اب یہ کہیں گے کہ یہ تو اتنی اہم عبادت ہے نماز، اور بندہ نمازی ہے، اور بہت بہت اہم ترین عبادت ہے، تو ظاہر یہی ہے کہ اس نے اسے نظر انداز نہیں کیا ہوگا اور نماز پڑھ لی ہوگی، اسی پر عمل کرتے ہوئے کہیں گے کہ نماز اس کے ذمہ نہیں ہے۔ جی، اس میں یہ تو فقہاء نے بتایا، ہو سکتا ہے اور بھی کوئی قول ہو، لیکن اس میں اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ اس کے لیے ہے جو کہ نمازی ہو، جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا، اور اگر بے نمازی رہا ہے اور اب اسے حساب لگانے میں پریشانی ہو رہی ہے کہ فلاں دن کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، 1 سال پہلے کی پڑھی نہیں پڑھی، 10 سال پہلے کی پڑھی نہیں پڑھی، تو ایسی صورت میں اسے حساب یوں ہی لگانا چاہیے، کیونکہ وہ نمازی نہیں تھا، تو وہی حساب چلنا چاہیے کہ ایک چیز کے بارے میں طے ہے کہ وہ فریضہ اسے آیا اور شک ہو گیا کہ وہ فریضہ ادا کیا نہیں کیا، تو ظاہر یہ ہے کہ نہیں کیا، اور حساب میں اسے بھی شامل کرے۔ تو یہ فرائض موقتہ کے بارے میں ہے کہ وہ وقتی عبادت ہے کہ اگر وہ وقت چلا گیا تو اب اس کا وہ فریضہ جو ہے نا وہ ایسا ہو گیا کہ بعد وقت ادا کرے گا تو قضا ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں یہ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ فرض تو ہو جاتی ہے لیکن ادائیگی کا وقت جو ہے پوری عمر ہے، اگرچہ ادائیگی زکوٰۃ کا حکم فی الفور ہے، لیکن اگر تاخیر کرے گا گنہگار تو ہوگا، لیکن زندگی کی کسی ساعت میں بھی ادا کرے گا تو زکوٰۃ قضا نہیں ہوگی بلکہ ادا ہی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زکوٰۃ ادا کی نہیں کی، اس میں شک ہو گیا تو اس میں یہ صورت نکل سکتی ہے کہ یہ تو شک وقت کے بعد ہوا، کیونکہ پوری عمر جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت ہی وقت ہے، اور وقت کے دوران جب شک ہوتا ہے تو اسے ادا کرنے کا حکم ہے۔ چلیے اگلا مسئلہ، او دعا مالا ونسیہ ثم تذکرہ لم تجب الزکاۃ، اس نے کچھ مال امانت کے طور پہ کہیں رکھ دیا اور بھول گیا، پھر اسے یاد آیا تو اب زکوٰۃ نہیں ہے، مگر جب کہ مودع جس کے پاس اس نے ودیعت اور امانت کے طور پہ مال رکھا تھا وہ ان لوگوں میں ہے جس سے ان کی جان پہچان ہے، معارف، جانی پہچانی شخصیات میں سے ہو یا جانی پہچانی جگہ ہو جہاں اس نے رکھا ہو، تو اس کی صورت الگ ہو جائے گی۔ چلیے یہ کون سا مسئلہ ہو گیا؟ یہ ایسا مسئلہ ہے، اس کو مال دمار بھی کہتے ہیں فقہ میں، یہ مال اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال دمار، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ضاد میم الف را، کوئی مال کھو گیا، قبضے تام ملکیت تھی کسی کی، لیکن وہ اس کے ہاتھ سے اس طرح سے غائب ہو گئی کہ اب کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیسے مال سمندر میں گر گیا، یا کہیں زمین میں گاڑ دیا تھا اور بھول گیا کہ کہاں کہاں گاڑا تھا، پورے پورے جو ہے نا بیابان میں، اب سمجھ میں نہیں آ رہا، بھول گیا کیسے لے گا، یا چور اچک کے ڈاکو لے کے چلے گئے اور کوئی صورت نہیں ہے کہ ان تک رسائی ہو سکے، پتہ بھی نہیں ہے کون ڈاکو تھے، اور 2-4 سال کے بعد انہوں نے لوٹا دیا، تو یہ مال دمار ہوا کہ ان ایام کی زکوٰۃ اس کے ذمے نہیں ہوگی، مال دمار کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ اس نے کسی مال کو کسی کے پاس ودیعت کے طور پہ رکھا اور بھول گیا، تو بھول جانے سے بھی وہ مال دمار ہو گیا، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، جب کہ اگر اسے 1-2 سال کے بعد یاد آ جائے، اسی لیے کہا انہوں نے کہ اودع مالا ونسیہ ثم تذکرہ، یاد آ گیا تبھی تو مسئلہ ہوگا کہ وہ جو مال میرا تھا اور میں تو 10 سال سے بھولا پڑا تھا، اب یاد آ گیا کہ میرا تو گزشتہ 10 سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ سوال تو کہتے نہیں، لم تجب الزکوٰۃ، کیونکہ وہ جب بھول گیا
تو نسیان تو جو ہے ایسی بیماری ہے کہ بندہ اس سے مرفوع القلم ہو جاتا، مکلف نہیں رہ جاتا جی۔ تو جتنے سالوں وہ بھولا رہا اتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ مال دمار قرار پائے گا۔ لیکن ہم نے جس انداز سے اس کی تقریر کی ہے، اس سے واضح ہو گیا کہ بھولا رہا ثم تذکر ہو، یہ تب جب کہ حولان حول ہو چکا، سال گزر چکا، اور پھر اس کے بعد یاد آیا، سال کے دوران ہی یاد آ جائے تو پھر تو اس سال کی زکوٰۃ فرض ہوگی ہی۔ کہ شروع سال میں اس کے پاس مال تھا اور بھول گیا، لیکن اس مال کی جنس سے کچھ اور ہے، کہ اس کو اگر کہا جائے کہ نصاب کی قدر ہے کہ نہیں ہے، تو نصاب کی قدر نہیں ہے، لیکن جو کسی کے پاس رکھا تھا وہ نصاب کی قدر ہے، ملائیں تو، اور سال تمام سے پہلے پہلے اسے یاد آ گیا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لہٰذا ثم تذکروا سے مراد یہ ہے کہ سال 2 سال 4 سال گزر گئے، اس کے بعد اسے یاد آیا تو ان گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں استثناء ہے اس سے کہ جس کے پاس وہ مال رکھا تھا وہ ان لوگوں میں سے ہے جس سے اس کے تعلقات ہیں، معروف شخصیت ہے اس کی، تو یہ آپ کو فقہ کی کتابوں میں جزیہ مل جائے گا کہ کسی نے گھر میں ہی جو ہے دولت گاڑ رکھی تھی جی، یا ایسی جگہ گاڑ رکھی تھی جو جگہ معلوم ہے لیکن وہ خاص جگہ نہیں معلوم ہو پا رہی ہے کہاں رکھا تھا، تو اس میں اس کو مال دمار نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہاں رکھا ہے، ابھی وقتی طور پہ بھول گیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں زمین میں گاڑنے والی صورت کے ساتھ بھی یہ بتایا کہ وہ بیابان میں، جنگل میں، قبرستان میں کہیں گاڑ دیا ہو، گھر میں گاڑ دیا تو مال دمار نہیں بنے گا۔ تو اسی طرح سے اگر ودیعت کے طور پہ مال کسی کے پاس رکھ دیا اور وہ انجان بندہ ہے تو پھر مال دمار ہوگا، بھول گیا تو، لیکن اگر معارف میں سے ہے تو جو ہے زکوٰۃ اس کے ذمہ آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ نسیان ضرور مرفوع ہے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر ہر نسیان نہیں، وہ نسیان جو جس میں یاد کرنے کے حالات نہ ہوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ نسیان حالت مذکرہ میں جو ہے وہ مرفوع نہیں ہے، بندہ ایسی حالت میں ہو کہ وہ حالت مذکرہ ہو، کہ وہ حالت خود یاد دلا رہی ہے کہ تمہارے پر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو وہ بھول گیا تو اس بھولنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ فرمایا مودع اگر معارف سے ہے، اس کے پاس ودیت رکھا کرتا تھا، اس سے رابطہ ہے، تعلق ہے، تو اس تعلق کی وجہ سے وہ ہمیشہ اسے یاد رہنا چاہیے کہ اس کے پاس میں نے مال رکھا تھا، اب بھول گیا، اس بھولنے کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ حالت مذکرہ ہے اس کے لیے۔ چلیے آگے کہتے ہیں دین العباد مانع من وجوبها، بندوں کے دین وجوب زکوٰۃ سے مانع ہیں۔ زید نے بکر کو کچھ روپے دیے اور بکر پر وہ قرض ہو گیا، دین ہے، تو اب بکر کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ قدر نصاب کو پہنچ گئے، مگر چونکہ اس کے اوپر قرض ہے کسی اور کا، تو یہ قرض، یہ دین جو ہے مانع وجوب زکوٰۃ ہے۔ دین العباد جو ہے مانع وجوب زکوٰۃ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اللہ نہیں، زکوٰۃ کی رقم باقی ہوگی تو وہ نہیں، اسی طرح سے اور بھی چیزیں تو وہ نہیں، الا المہر المؤجل، مگر یہ کہ مہر مؤجل یہ مانع وجوب زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ مہر کو مانا جاتا ہے کہ مہر حق شرع ہے، اسی لیے جانب عقل میں بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ کم کرائے 10 درہم سے کم، تو یہ دیکھیے کہ اس کا استثناء ہے کہ یہ مانع وجوب زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی زید نے اپنی زوجہ سے جو نکاح کیا تو مہر 1 لاکھ روپیہ رکھ دیا، اور اب اس کے پاس 1 لاکھ روپے کل ہیں جو نصاب کے قدر کو ہیں، لیکن وہ مہر جو اس کو دینی تھی وہ زید کے اوپر دین ہے، اور وہ دین مگر معجل ہے، معجل عین سے نہیں ہے، تو مہر معجل جو ہے بالحمزہ یہ مانع وجوب زکوٰۃ نہیں، پھر بھی زید کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس میں یہ شرط لگائی اذا کان الزوج لا یرید اداءہ، اگر زوج اس مہر معجل کی ادائیگی کا ارادہ نہیں رکھتا،
مہر معجل کا ہوتا ہی معاملہ ہی یہ ہوتا ہے کہ عورت اس کا مطالبہ ہی نہیں کر سکتی پوری زندگی. شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ مطالبہ کرے گی، یا پھر طلاق پر مطالبہ کرے گی، عند الموت یا عند الطلاق. جی، تو یہ ایک ایسا دین ہے جس کا کوئی مطالب نہیں ہے، اس لیے یہ مانع وجوب زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہوگی. چلیے، یکرہ اعطاء نصاب لفقیر منہا الا اذا کان مدیونا او صاحب عیال. فرماتے ہیں کہ ایک پورا نصاب دے دینا زکوٰۃ سے فقیر کو یہ مکروہ ہے، مگر جبکہ فقیر مدیون ہو یا بہت اس کے آل و عیال اولاد والا ہے، اس کے آل و عیال ہیں، کہ اگر وہ نصاب وہ فقیر اپنی عیال پر تقسیم کرے تو ان میں سے ہر ایک کو نصاب کی قدر مال نہ ملے. لم یخص لم یخص کل منہم نصاب، تو نصاب جو ہے ہر ایک کے ساتھ نہ ہو جائے، نصاب سے کم ہی پہنچے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقیر کو آپ زکوٰۃ تو دیں گے، فقیر مستحق زکوٰۃ ہے جی، لیکن زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ زکوٰۃ جو ہے نصاب کے اندر ہی اندر زکوٰۃ دینی ہے، پورا نصاب نہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر آج کل 45,000 روپے سے نصاب بن جاتی ہو، نصاب زکوٰۃ کا نصاب ہو جاتا ہو، تو بندے کے پاس زکوٰۃ بہت ہو رہی ہے، بہت بڑا مالدار آدمی، لاکھوں روپے زکوٰۃ نکل رہی، تو وہ 45-50 ہزار روپے ایک فقیر کو نہیں دے دے گا، کیونکہ ایک فقیر کو اگر 50,000 روپے دیتا ہے تو 50,000 روپے اس کو ملتے ہی وہ فقیر نہیں رہ جائے گا بلکہ غنی ہو جائے گا. اس لیے اس کو پورا نصاب دینا مکروہ ہے. یہاں پر مکروہ کہا، یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جب وہ بندہ فی الحال فقیر ہے تو اس کو لاکھوں کروڑوں روپے اگر زکوٰۃ کے دے دیے جائیں اور ایک ساتھ دیے جائیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی. اگر منتشر طور پہ دیں کہ ابھی 25,000 دیا تو پھر 20,000 اور دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن 2 مرتبہ 25 دیا تو 50,000 ہو گئے، اب اس کے بعد ایک پیسہ نہیں دے سکتے اس کو، کیونکہ وہ غنی ہو چکا ہے، مستحق زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر 1 لاکھ دینا تھا، ایک ساتھ 1 لاکھ اسے دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن یہ مکروہ ہے. اب یہاں پر سنیے کہ مکروہ کیوں ہے. وجہ یہ ہے جو فقہائے کرام نے ذکر کیا کہ نصاب اس کے ہاتھ میں جیسے ہی پہنچے گا وہ بندہ غنی ہو جائے گا، اور غنی مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتا. انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ و صدقات تو فقراء کے لیے ہوتے ہیں نا، جتنے بھی لوگ ہیں ان میں فقر ضروری ہے، چاہے ابن السبیل ہو، چاہے مجاہدین ہو، چاہے طالب علم ہو جی، چاہے پھر رقاب یعنی آزاد کرنے کے معاملے میں غلام آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا ہو، تو فقر جو ہے نا سب میں ہے. لہٰذا کوئی بندہ اگر غنی ہو گیا تو وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے. تو جیسی آپ 50,000 روپے ایک فقیر کو دیں گے، 50,000 روپے وصول کرتے ہوئے وہ فقیر اب فقیر نہیں رہ گیا بلکہ کیا ہو گیا؟ غنی ہو گیا. تو زکوٰۃ ادا اس لیے ہو جائے گی، اگر آپ 50,000 دیتے ہیں تو اس لیے ادا ہو جائے گی کہ دینے سے پہلے وہ فقیر تھا اور دیتے ہی غنی ہوا، تو جب اس کے ہاتھ میں مال پہنچا اس کے بعد وہ غنی ہوا جی، اس لیے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن مکروہ اس لیے ہے کہ فقیر اور غنی ہونے میں ایسا معمولی سا فرق ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے. تو شبہہ ہوتا ہے کہ جو ہی دیا تو جب اس نے قبضہ کیا وہ غنی ہو گیا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے اس حالت میں دیا کہ وہ غنی ہو گیا، یعنی وہ پیسہ اس حالت میں اس کے پاس پہنچا کہ وہ غنی ہو گیا. تو غنی کو زکوٰۃ دینے کا شبہہ پیدا ہو رہا ہے، اس لیے کراہت ہے. کیونکہ لینے اور دینے یا قبضہ کرنے میں کوئی وقت کا زیادہ فرق نہیں ہوتا. ایک
مشابہت ہو رہی ہے اور ایک شبہ ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے غنی ہونے کی حالت میں، چونکہ جیسے ہی دے گا ویسے ہی غنی ہوگا، جیسے ہی قبضہ ہوگا ویسے ہی وہ غنی ہوگا، تو حالت غنا میں پہنچنے کا شبہ ہو رہا ہے، اس لیے کراہت ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ غنا سے کم پیسے دے۔ اگر اسے زیادہ دینا ہے، 45,000 میں نصاب بن جاتا ہو تو 44,000 دے۔ اسی لیے کہا کہ بشرطے کہ وہ مدیون نہ ہو، لیکن اگر اس پر دین ہے، دیکھیے کیا فرمایا، الا اذا کان مدیونا، اگر وہ مدیون ہے تو آپ 50,000 دے رہے ہیں لیکن اس کے اوپر 20,000 قرض بھی ہے، تو 50-55,000 بالکل دیجیے اس کو، کیونکہ وہ قرض اس سے مائنس کریں گے تو 35,000 ہی تو بچا، وہ 35,000 جو ہے نا نصاب سے کم ہے۔ تو اگر مدیون ہے تو نصاب یا نصاب سے زیادہ آپ دے سکتے ہیں، اسی حساب سے جیسا میں نے بتایا۔ یا پھر ایک اور صورت ہے کہ کسی فقیر کو نصاب کی قدر زکوٰۃ کا پیسہ دینا کب درست ہے، مکروہ نہیں ہے، جبکہ وہ صاحب عیال ہے۔ مثال کے طور پر زید ہے فقیر اور اس کی بیوی ہے اور اس کے 3 بچے ہیں، تو کل فیملی میں 4-5 لوگ ہو گئے اور سب کے سب فقیر ہیں، محتاج ہیں، تو اس کو اگر 1,00,000 دے دیتے جبکہ زید اکیلا ہے تو یہ دینا مکروہ ہوتا، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اس کی بیوی بھی فقیر ہے جو اس کی کفالت میں ہے، تب بھی مکروہ ہوتا، کیونکہ دونوں میں بانٹے تو 50,000 پہنچیں گے، دونوں نصاب ہے۔ لیکن 3 لوگ ہیں، بیوی اور 2 بچے یا 3 بچے، 5 لوگ ہو گئے۔ اب 1,00,000 اگر زید کو دیتے ہیں اور اس کے انڈر میں 3-4 لوگ ہیں، تو ہر ایک کو تقسیم کریں گے تو کتنا پہنچے گا؟ ہر ایک کو نصاب سے کم پہنچے گا۔ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ایک فقیر کو نصاب سے زیادہ دیا جائے۔ اسی کو بیان کیا کہ لو فرقہ علیہم، اگر تمام عیال پر اس نصاب کو تقسیم کریں تو ایک نصاب جو ہے نا ان سب کے ساتھ ایک نصاب نہیں خاص ہو پائے گا، سب کے پاس جو ہے نصاب سے کم ہی ملے گا۔ چلیے ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں یکرہ نقلھا الا الی قرابۃ او احوج او من دار الحرب الی دار الاسلام او الی طالب علم او الی الزخاد او کانت زکاۃ معجلۃ۔ یہ بھی ایک مسئلہ یاد کریے اور ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا مکروہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دوسری جگہ منتقل کرنا مکروہ ہے، مگر قرابت داروں کی طرف یا اس کی طرف جو زیادہ محتاج ہوں، یا دارالحرب سے آپ لے کے آ رہے ہو دارالاسلام تک، یہ بھی صحیح ہے، اس کی اجازت ہے۔ یا دوسری جگہ آپ منتقل کر رہے ہو لیکن وہاں پر طلبہ موجود ہیں، جہاں پہ ہو آپ وہاں پہ طالب علم نہیں ہے، اور جہاں بھیجنا چاہ رہے ہو وہاں پہ طلبہ ہیں، تو ایک وجہ ترجیح یہ ہو گئی۔ یا وہاں پر زہاد اور عباد زیادہ ہیں، جہاں پہ ہو وہاں پہ نہیں ہے، تو ان کو دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ یا پھر یہ زکوٰۃ معجلہ ہو، ابھی زکوٰۃ پر حولان حول نہیں ہوا، بندہ نصاب والا ہو چکا ہے، اس کا سال شروع ہو چکا، اور زکوٰۃ تو ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، تو زکوٰۃ معجلہ دے رہا ہے اور ابھی سال پورا نہیں ہوا کہ زکوٰۃ فی الفور ادا کرنی واجب ہو جائے، پہلے ہی دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ جو ہے نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ اب اس کی توجیہ میں اور اس کی توضیح میں یہ سنیے کہ بندہ جہاں پہ ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو اسی علاقے کے فقراء کا یہ حق ہے۔ جی، جس علاقے میں کوئی غنی ہے اور وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کا حق پہلے اسی علاقے کے فقراء پر ہے، اس پر جو حق ہے ان فقراء کا، اسی علاقے کے فقراء کا۔ لہٰذا اب وہاں سے کسی اور شہر میں وہ بھیجے گا تو اپنے پڑوسی فقراء کی حق تلفی نہ کرے گا۔ اور اس کا تو پورا سسٹم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر ذی روح اور ہر انسان کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے، لہٰذا انسانوں کا رزق جو ہے نا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا اور علماء نے فرمایا کہ اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ فقراء جو تھے، یعنی جو مالدار لوگ ہیں، انہیں رزق عطا فرمایا اپنے کرم سے، اور جو فقراء اور غرباء اور مساکین ہیں ان کا رزق دے دیا مالداروں کی دولت میں۔
مالداروں کی کے مال و منال میں ان کا رزق رکھ دیا اور ان پر فرض کیا کہ تم فقراء کو دو. جی تو اس طرح سے ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو دیا اور پھر ان پر فرض کیا کہ تم اتنا پیسہ نکال کر کے فقراء کو تقسیم کرو. اس طرح سے رزق ان تک پہنچتا ہے. تو یہ تو اللہ کا نظام ہوا نا. اس لیے یہ کہا جائے گا کہ جس شہر میں جہاں پہ فقراء ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ مالدار بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے. تو ان فقراء کا حق اس علاقے کے مالداروں کی کمائی میں تو ہی رکھا ہے. لہٰذا مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ کو دوسرے شہر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ یہ مکروہ ہے. ہاں کوئی وجہ ترجیح ہو تو پھر کراہت ختم ہو جائے گی، اور وہ وجوہ ترجیح یہاں پر بیان کی ہے. ایک وجہ ترجیح یہ ہے کہ بندہ ایک شہر میں رہتا ہے اور اس کے قرابت دار یہاں پہ نہیں ہے، خاندان کے جو رشتہ دار ہیں وہ سب دوسرے شہر میں. تو آپ نے تو یہ معلوم کر لیا ہے کہ اپنے قرابت دار فقراء کو دینے میں زیادہ ثواب ہے. تو وجہ ترجیح ہے دوسرے شہر میں ہمارے گھر والے ہیں، خاندان والے، ان کو دیں گے. یا دوسرے شہر والے زیادہ محتاج ہیں، اس شہر والے کم محتاج ہیں، وہ زیادہ محتاج ہیں، یہ بھی وجہ ترجیح ہے. یا پھر یہ کہ بندہ دارالحرب میں گیا اور وہاں کچھ پیسے بنائے اور کمایا. اب یہ ہے کہ اپنے پیسوں کی زکوٰۃ اسے دینا ہے تو وہ دارالاسلام کی طرف پیسہ بھیجے گا، کیونکہ دارالحرب میں تو مسلمان ہے نہیں. جی یہ ویزا لے کے گیا ہے اور امن کی حالت میں گیا ہے، تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ اگر حربی لوگوں کو دے گا زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. لہٰذا ایسی صورت میں دارالاسلام کی طرف منتقل کرے. او الا طالب علم، یہ وجہ ترجیح ہے کہ وہاں پر طلبہ ہیں، دین کا فائدہ ہوگا. یا زہاد عباد ہیں، باقی اس شہر میں جو ہے نا وہ سب نالائق قسم کے لوگ رہتے ہیں جو عبادت و ریاضت بھی نہیں کرتے، زہد و تقوی بھی نہیں ہے، دینداری نہیں ہے. یہ جو بات بتائی آخری وجہ ترجیح کہ زکوٰۃ معجلہ ہو، یعنی نصاب شروع ہو چکا لیکن سال مکمل نہیں ہے، تو زکوٰۃ ابھی فرض ہوئی ہی نہیں، تو کیسے کہیں گے کہ اس علاقے کے غربا کا حق اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مالدار کے پیسے میں رکھ دیا، کیونکہ ابھی زکوٰۃ تو اللہ نے فرض کی ہی نہیں، اور فرض ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنی زکوٰۃ دے تو کسی اور شہر میں دے سکتا ہے، کراہت نہیں ہے. چلیے یہ مسئلہ بھی دیکھیے. المختار انه لا يجوز دفع الزکاة لأہل البدع. قول مختار یہ ہے کہ اہل بدعت کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اب قول مختار کہنا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ تو بات آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے مستحقین زکوٰۃ کا مسلمان ہونا ضروری ہے. غیر مسلم کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اہل بدع سے مراد وہ اہل بدعت ہیں جن کی بدعت حد کفر کو نہ پہنچی ہو. اس لیے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ جب کفر کو نہیں پہنچی تو وہ ان پر اسلام کے احکام ہی ابھی نافذ ہوں گے. یہ اور بات ہے کہ بد دین بد مذہب ہوں گے، وہ گمراہ ہوں گے، لہٰذا ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا تو ہو جائے گی، لیکن مختار یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے. یہ زکوٰۃ دینی جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو مختار یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ گمراہ لوگ ہیں، ان سے دین کا نقصان ہو رہا ہے. تو وہ اور زکوٰۃ آپ دیں گے تو اور آگے بڑھیں گے اور تقویت پائیں گے. لیکن اگر اہل بدعت سے مراد وہ بدعتی لوگ ہیں جن کی بدعت حد کفر کو پہنچ جائے تو ان پر کفر و ارتداد کا حکم ہے، اور کفار و مرتدین کو زکوٰۃ دینے سے سرے سے زکوٰۃ ادا ہوگی ہی نہیں. جی جیسے کہ وہابیہ زمانہ اور دیابنا اور روافظ وغیرہ وغیرہ. چلیے اگلا مسئلہ دیکھیے. دفعها لأخته المتزوجة إن كان زوجها معسرا جاز وإن كان موسرا وكان مهرها أقل من النصاب فكذلك وإن كان المعجل قدره لم يجوز وبه يفتى وكذا في لزوم الأضحية. بندے نے زکوٰۃ اپنی دے دی اپنی شادی شدہ بہن کو، تو اس کا شوہر اگر تنگ دست ہے
تو بہن کو زکوٰۃ جب دیں گے تو زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے۔ اور اگر اس کا شوہر خوشحال ہے، موسر ہے، اور حالت یہ ہے، واو حالیہ، حالت یہ ہے کہ اس بہن کا مہر جو ہے وہ نصاب سے کم ہے، تو بھی زکوٰۃ دینی جائز۔ لیکن اگر بہن کا مہر جو ہے وہ قدر نصاب کو پہنچتا ہو اور وہ ہو معجل، تو پھر زید اپنی ایسی شادی شدہ بہن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور اسی طرح مسئلہ لزوم اضحیہ کا ہے۔ جی، یعنی یہ عورت جو بہن ہے زید کی، یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتی، اور اسی طرح سے اس صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ترجمہ میں کر چکا ہوں، دوبارہ اس کی توضیح دوبارہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ توضیح ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اپنی بہن کو جو ہے زکوٰۃ، کیونکہ یہ نہ تو اصول میں ہے، نہ تو فروع میں ہے، نہ تو زوجہ ہے، انہی تین لوگوں پر زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ اصول کو، نہ فروع کو، نہ زوجہ کو۔ تو بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ لوگ فقیر ہیں۔ تو زید نے اپنی اس بہن کو زکوٰۃ دی جو شادی شدہ ہو چکی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ شادی شدہ عورت کا نفقہ جو ہے وہ اس کے شوہر پر ہوتا ہے، لیکن نفقے سے تو کوئی غنی نہیں ہو جاتا۔ بہن کے پاس مال بقدر نصاب ہو تو وہ بہن جو ہے غنیہ ہو جائے گی، پھر زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اس کا مہر جو ہے وہ قدر نصاب تھا یا نہیں تھا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر قدر نصاب ہو لیکن اس کا شوہر معسر ہے، تنگ دست ہے، جو دے نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں بھی بہن کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس کا دین اس کے شوہر پر ہے، لیکن یہ دین مؤجل بالحمزہ ہے، جس کا کہ یہ مطالب نہیں ہو سکتی، تو اس کی وجہ سے یہ عورت غنیہ نہیں مانی جائے گی۔ اور اس وجہ سے بھی کہ شوہر معسر اور تنگ دست ہے، دے نہیں سکتا وہ، تو اس وجہ سے بھی یہ بہن جو ہے نا غنیہ نہیں مانی جائے گی، بھائی جو ہے نا اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ تب بھی دے سکتا ہے کہ یہ عورت شادی شدہ ہے، بہن شادی شدہ ہے، اس کا شوہر ہے تو خوشحال، موسر ہے، لیکن جو مہر اس بہن کے لیے متعین ہوا ہے وہ مہر نصاب سے کم ہے۔ تو شوہر اگر خوشحالی کی وجہ سے مہر دے بھی دے اور پیسہ اس کے پاس پہنچ بھی جائے، تو پیسے کی مقدار ہی کتنی ہے، وہ پیسہ تو اسے غنیہ نہیں بنائے گا، ابھی لے کر کے بھی فقیرہ کے فقیرہ ہی رہ جائے گی، تو اس لیے ابھی بھی زکوٰۃ دینے درست ہے۔ لیکن اگر وہ بقدر نصاب مہر ہو اور مہر معجل ہو، تو ایسی صورت میں عورت چونکہ مہر معجل کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور حبس نفس کا بھی اختیار رکھتی ہے کہ تم کو اپنے اوپر قدرت نہیں دوں گی اگر تم جب تک کہ تم مہر نہ دے دو۔ اور شوہر خوشحال ہے، تو شوہر خوشحال ہونے کی وجہ سے اور اس کا مہر جو ہے وہ قدر نصاب یا اس سے زائد ہونے کی وجہ سے یہ عورت غنیہ مانی جائے گی، اگرچہ ابھی اس کو پیسے ہاتھ میں نہیں ملے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر اپنی بہن کو زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وَبِهِ یفتیٰ۔ اچھا، یہی صورتحال لزوم اضحیہ کی بھی ہے کہ عورت شادی ہو چکی ہے اور اس کا مہر جو ہے وہ بقدر نصاب ہے، اور شوہر موسر خوشحال ہے، اور مہر معجل ہے کہ جس کا مطالبہ عورت کر سکتی ہے۔ تو اگرچہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن شوہر کے پاس پیسے ہیں اور مہر اس کی معجل ہے، جب چاہے مطالبہ کرے، تو اس عورت پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ جی، چلیے اگلا مسئلہ فرماتے ہیں، الولد من الزنا لا يثبت نسبه من الزانی فی شیء الا فی شہادتی۔ زنا کی اولاد کا نسب زانی سے ثابت نہیں ہوتا کسی بھی مسئلے میں مگر شہادت والے کیس میں، یعنی گواہی کے مسئلے میں۔ لا تقبل للزانی، زانی کی گواہی نہیں، اس ولد الزنا کی گواہی زانی کے حق میں مقبول نہیں ہوگی۔ یوں ہی زکوٰۃ کا مسئلہ بھی مستثنا ہے کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی وہ بچہ زانی کی طرف منسوب ہوگا، اس لیے فرمایا لا یجوز دفع زکاۃ الزانی الی الولد من الزنا، کہ زانی کی زکوٰۃ ولد الزنا کو نہیں دی جا سکتی۔ جی، الا اذا کان من امرأۃ لها زوج معروف کما فی جامع الفصولین، مگر ہاں اس صورت میں کہ زید جو زانی ہے
اس نے ایسی عورت سے زنا کیا جس عورت کا شوہر معروف ہے، جانا جاتا ہے کہ یہ عورت فلاں کی بیوی ہے، تو ایسی صورت میں تو وہ صاحب الفراش کی طرف وہ منسوب ہوگا نا بچہ، جی، اس زانی کی طرف تو منسوب ہوگا نہیں، اور ساری دنیا جانے کی کہ وہ صاحب الفراش کا بچہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ بالکل اس سے کٹ جائے گا زانی سے، تو حق زکوٰۃ میں بھی جو ہے نا وہ اس کی طرف منسوب، زانی کی طرف منسوب نہیں ہوگا، اور زانی جو ہے نا اس کو اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے، جیسا کہ جامع الفصولین میں ہے۔ چلیے، یہ ترجمہ مکمل ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ولد زنا جو ہے ثابت النسب نہیں، کیونکہ زنا کے لیے کوئی حرمت نہیں ہے، زنا کے لیے کوئی حرمت نہیں ہے، وتی بالشبہہ سے تو بچہ ثابت النسب ہوتا ہے، اور اسی طرح سے زنا سے کوئی اولاد ہوئی لیکن ایسی عورت سے، مزنیہ وہ عورت ہے جو کسی کے نکاح میں ہے، تو وہ بچہ بھی ثابت النسب ہوتا ہے، لیکن زانی سے نہیں بلکہ اس کے شوہر سے، کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ بچہ جو ہے نا وہ صاحب فراش کا ہوگا اور زانی کو پتھر ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، جی۔ تو اس لیے زنا سے جو بچہ پیدا ہو، مزنیہ اگر کسی کی فراش والی نہیں ہے بلکہ غیر معروف زوج ہے، یا پھر یہ کہ وہ ابھی شادی شدہ ہے ہی نہیں، منکوحہ کسی کی ہے ہی نہیں، تو وہ بچہ مزنیہ کی طرف منسوب ہوگا جو زانیہ ہے، زانی کی طرف منسوب نہیں ہوگا، مگر دو مسئلے میں زانی کی طرف منسوب ہوگا اس کا نسب، ایک شہادت کا معاملہ ہے، ایک زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ شہادت کا معاملہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گواہی اقارب کے حق میں قبول نہیں ہوتی، بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے قبول نہیں ہوگی، باپ بیٹے کے حق میں گواہی دے قبول نہیں ہوگی، شوہر بیوی کے حق میں، بیوی شوہر کے حق میں یہ گواہی قبول نہیں ہوتی، جی۔ تو اب کیا کہیے گا کہ زید زانی ہے معاذ اللہ، اور زنا سے ایک اولاد ہوئی، ایک بیٹا ہوا، تو وہ بیٹا زانی کی طرف منسوب تو نہیں ہوگا لیکن شہادت کے معاملے میں منسوب ہوگا، لہٰذا وہ ولد الزنا اگر زید کے حق میں گواہی دے تو وہ گواہی قبول نہیں کریں گے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی وہ ثابت النسب ہے، یعنی ثابت النسب کا مطلب اس کا نسب زانی کی طرف منسوب ہوگا، لہٰذا زانی اپنی زکوٰۃ اسے نہیں دے سکتا، کب دے سکتا ہے اس کی وضاحت ہم نے کر دی۔ آگے چلیے، کہتے ہیں الزکوٰۃ واجبۃ بقدرۃ میسرۃ وتسقط بہلاک المال بعد الحول، زکوٰۃ قدرت میسرہ سے واجب ہوتی ہے، لہٰذا سال پورا ہونے کے بعد اگر مال برباد ہو جائے تو زکوٰۃ بھی گئی، اور صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے قدرت ممکنہ سے، لہٰذا عید کے بعد، یوم العید کے بعد بھی اگر بندہ فقیر ہو جائے گا تو صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا۔ ان دونوں مسئلوں کو ایک ساتھ سمجھیے کہ قدرت میسرہ، اصول فقہ کی کتابوں میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھ لیا ہوگا کہ بہت سارے فرائض میں قدرت میسرہ کا اعتبار ہے اور کچھ عبادات میں قدرت ممکنہ کا اعتبار ہے، تو مالی عبادات جو ہوتی ہیں عموماً ان میں قدرت میسرہ کا اعتبار ہوتا ہے، اور بدنی عبادات میں قدرت میسرہ نہیں بلکہ قدرت ممکنہ کا اعتبار ہوتا ہے۔ قدرت ممکنہ کا مطلب اتنی ہی قدرت جس سے بندہ اس کام کو ادا کر سکتا ہو، چاہے پریشانی سے ادا کرے، تو قدرت ممکنہ یعنی اس کے لیے، یعنی ایسی قدرت ہو گئی کہ اس کے لیے وہ چیز ممکن ہو گئی اگرچہ آسان نہ ہوئی ہو، جی، تو اس سے بھی وہ چیز فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن قدرت میسرہ کا مطلب یہ کہ جو قدرت اس فریضے کے لیے چاہیے وہ ایسی قدرت چاہیے کہ صرف اس چیز کو ممکن نہ کر دے بلکہ آسان کر دے، اگر آسان کرنے والی قدرت نہ ہو، صرف قدرت ممکنہ ہو تو وہ فرض نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے، زکوٰۃ جو 2.5% دینی فرض ہے، تو قدرت ممکنہ اگر شرط ہوتی تو کہتے کہ ذرا جتنا بھی پیسہ آپ کماؤ، تھوڑا سا بھی 100 روپیہ کماؤ تب بھی تم 2.5 روپے تو دے ہی سکتے ہو، جی۔ تو حولان حول کی شرط نہیں ہوتی، حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے کی شرط نہیں ہوتی، دین سے فارغ ہونے کی شرط نہیں ہوتی، اتنی جو شرطیں ہیں وہ سب اسی لیے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے قدرت میسرہ چاہیے، یعنی زکوٰۃ دینا آسان ہو جائے، بالکل آسان ہو جائے، حاجت اصلیہ سے بھی فارغ ہے، بندہ محتاج بھی نہیں ہے، اور اتنا پیسہ ہے، حولان حول بھی ہو چکا اور باقی مادہ پیسہ ہے،
تو اس میں سے صرف یہ کہ 40واں حصہ دینا ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے قدرت میسرہ سے، اور صدقہ فطر فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے قدرت ممکنہ سے۔ تو جو چیز قدرت میسرہ سے فرض ہو اس میں یسر کا اعتبار کیا جائے گا نا وجوب میں، لہٰذا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ یسر ختم ہو جائے تو وجوب زکوٰۃ بھی ختم۔ لہٰذا اسی لیے کہا کہ زکوٰۃ فرض ہو چکی، حولان حول ہو چکا، آپ کے پاس نصاب تھا اور حاجت اصلیہ سے فارغ تھا اور حولان حول ہو چکا، زکوٰۃ فرض ہو چکی، اس کے بعد اگر آپ کا سارا کے سارا مال ہلاک ہو جائے تو آپ اپنا وہ 2.5% دیں گے کیسے؟ قدرت میسرہ حالانکہ دے سکتے ہیں کما کر کے، جی، لیکن کہیں گے کہ زکوٰۃ ساقط ہو گئی، اس لیے کہ قدرت میسرہ گئی، زکوٰۃ دینی تھی اور جس مال سے زکوٰۃ دینی تھی وہی مال برباد ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں زکوٰۃ تو ساقط ہو جائے گی، لیکن ایسی صورت میں صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا۔ اسی لیے آگے کہا کہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے قدرت ممکنہ سے، لہٰذا بندہ تو مالدار تھا اور اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا عید کے دن، لیکن عید کے دوسرے دن اس کا سارا کے سارا مال برباد ہو گیا اور وہ فقیر ہو گیا، تو صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں قدرت میسرہ شرط ہی نہیں ہے، جب بھی اس کے پاس پیسے آئیں وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ جی چلیے، فرماتے انفق علی اقاربہ بنیت الزکاة جازہ الا اذا حکم علیہ بنفقتہم، کہ اپنے اقارب پر رقم خرچ کی اس نے زکوٰۃ کی نیت سے، تو یہ زکوٰۃ کی طرف سے جائز ہو جائے گی، مگر تب جب کہ اس کے اوپر ان اقارب کے نفقے کا حکم ہو چکا، تو اب اگر وہ نفقہ دے رہا ہے ان کو اور زکوٰۃ میں شمار کرے تو زکوٰۃ میں شمار نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے مرد کے اوپر اس کی بیوی کا نفقہ واجب ہے، تو اسی طرح سے خاص حالات میں اقارب کا بھی نفقہ اس کے ذمہ آ جاتا ہے، جیسے اس کی اولاد کا نفقہ بنیادی طور پر تو اس کی بیوی کا نفقہ اس کے ذمہ ہے، اور اولاد کا چاہے بیوی مالدار ہو یا غریب ہو یا کروڑ پتی ہو، بہرحال بیوی کا نفقہ شوہر پر ہی ہے۔ لیکن بچوں کا نفقہ جو ہے نا باپ پر تب ہوتا ہے جبکہ بچے فقراء ہوں، جی، اگر بچے مالدار ہیں، مالدار پیدا ہوئے، کسی نے تحفہ بہت دے دیا یا وراثت، کسی وراثت سے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت مال آ گیا، تو باپ اپنی رقم سے ان کا نفقہ دے، یہ واجب نہیں ہے، نگہداشت اگرچہ وہ کرے لیکن اس کے اوپر نفقہ واجب نہیں ہے، جی، لہٰذا جب آل اولاد جب فقراء ہوں تو ان کا نفقہ بھی باپ پر آ جاتا ہے، اسی طرح سے والدین جب محتاج ہو جائیں تو والدین کا نفقہ بیٹے پہ آ جاتا ہے، اسی طرح سے اور اولو الارحام جتنے بھی ہیں محرم، ان سب کا نفقہ جو ہے نا اس پر آ جائے گا۔ نانا نانی ان کا نفقہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ محتاج ہوں تو ان کا نفقہ اس پہ آ جائے گا، دادا دادی کا نفقہ بھی آ جائے گا اگر محتاج ہوں، ہاں، چچا پھوپھی ماموں خالہ، یہ سب جو ہے نا، اور بھائی بھتیجا بہن، اس طرح سے یہ اقارب ہیں، اگر یہ محتاج ہوں اور یہ مالدار ہے، اہل ہے، اور کوئی اس سے اقرب ان کے لیے ہے نہیں، تو ان کا نفقہ یہی دے گا۔ تو یہ تو بات ہو گئی، اور یہ ایک حکم شرع ہے کہ اس کو ان لوگوں کا نفقہ دینا ہے، اگرچہ حاکم اسلام نے، قاضی نے اس پر نفقہ نافذ نہ کیا، لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انہی حالات میں کہ جب اس کے اوپر نفقہ آتا ہو اور یہ اپنے انہی اقارب کو جن کا نفقہ اس کے ذمہ آتا ہے، پھوپھی ہیں، چچا ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، وہ فقراء ہیں اور ان کا قریبی کوئی ہے نہیں اور ہم ہی ان کے قریبی ہیں، تو ہم اپنی زکوٰۃ ان کو دینا چاہیں، حالانکہ ان کا نفقہ بھی ہمارے ذمہ آ رہا ہے، تو اپنی زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے، کیونکہ یہ نفقہ جو آ رہا ہے یہ شریعت کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ دین بن جائے، وہ دین بن جائے، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر
یہ مسئلہ جو ہے نا وہ کورٹ تک پہنچ گیا، قاضی اسلام کے دارالقضاء میں پہنچ گیا، اور قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اتنے لوگوں کا نفقہ زید ادا کرے گا، یا ماں باپ کا نفقہ زید ادا کرے گا، یا ان بھائی بہنوں کا نفقہ زید ادا کرے گا۔ تو اگر فیصلہ ہو گیا تو پھر وہ دین ہو جاتا ہے، لہٰذا اب زکوٰۃ کی رقم ان کے نفقے پر ادا کرے گا، تو زکوٰۃ کی نیت سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ تو پہلے ہی سے واجب جو تھا وہی ادا کر رہا ہے۔ چلیے اسی قدر پہ آج کا درس روکتے ہیں۔ چلیے میں نے ریکارڈنگ